اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے سورہ یاسین کی ایک بڑی ہی خاص آیت ہے، سلام علی رب الرحیم۔ آج اس آیت کی مدد سے آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ وظیفے کا پورا طریقہ کار سمجھیں۔ بہت ہی اہم آیت ہے، بہت ہی اہم وظیفہ ہے، اور جتنا اہم ہے اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور یہ وظیفہ ہے۔ جس شخص کی کوئی بھی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، جس شخص کا کوئی مسئلہ کسی بھی طور حل نہ ہو رہا ہو، جس شخص کو یہ لگ رہا ہو کہ بس اب تو مایوسی ہی نصیب میں لکھی جا چکی ہے، اس شخص کے لیے کہتی ہوں کہ ایک بار یہ وظیفہ آزما لو، ایک بار یہ وظیفہ آزما لو، انشاءاللہ العزیز معجزے زمین پہ ہی ہوتے ہیں اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 7 دن کا وظیفہ ہے، اور یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، سلام علی رب الرحیم، باوضو ہو کر۔ باوضو ہونا اس میں شرط ہے، جب تک نماز آپ جب تک وظیفہ کرو گے، یعنی 7 دن تک آپ نے ایک بھی نماز مس نہیں کرنی۔ کچھ احتیاطیں اور کچھ ایسی باتیں جو وظیفے کے دوران لازمی ہونی چاہیے، وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو ایک بھی نماز آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے 7 دن تک، وظیفے کی شرط ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جھوٹ نہیں بولنا جب تک وظیفے کی حالت میں ہیں، یعنی وظیفے کی حالت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے جب یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ 5-10 منٹ ہم بس وظیفے کی حالت میں باقی نہیں ہیں، آپ 7 دن تک وظیفے کی حالت میں ہی رہیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں، نہیں، آیت آپ نے 5 منٹ تک پڑھنی ہے، میکسیمم 5 منٹ تک یہ ہو جائے گا، 101 بار یہ آیت پڑھنی ہے، اور 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اس آیت کو 101 بار کرنے میں لگیں گے۔ 7 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یقین کریں جب تک 7 دن آپ کے پورے نہیں ہو جاتے نا، ان 7 کے 7 دنوں میں آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے، پریکٹس ہی کہہ لیں، اور اپنے آپ کو پابند رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے کتنی بڑی مصیبت آ جائے۔ شیطان بہت ورغلاتا ہے اس وظیفے میں، شیطان بہت زیادہ آڑے رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور انسان کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح وظیفے سے اٹھ جائے، لیکن آپ نے اپنے وظیفے میں ایسی کام نہیں کرنے جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ تو گناہوں کی جڑ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی 7 دن تک، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، بس یہی 2-3 چیزیں ہیں، اور یہ 2-3 چیزیں جب آپ پوری کر لو گے تو وظیفے کا جس دن آپ کا اینڈ ہوگا، یعنی 7واں دن ہوگا، جب آپ نے 7ویں دن 101 بار یہ آیتیں دوبارہ پڑھ لی ہے نا، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے ادا کرنے ہیں، اور دل پہ اور دماغی طور پر آپ اس چیز کو تسلیم کریں کہ آپ کی مشکل حل ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے شکرانے کے نفل ادا کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ اٹھیں گے، یا تو وظیفے کے دنوں میں، یا پھر وظیفے کے دنوں کے کچھ دنوں کے بعد آپ کو احساس ہو جائے گا کہ جو بھی آپ کی مشکل تھی وہ حل ہونے جا رہی ہے یا حل ہو چکی ہے۔ بڑے لوگوں کی اس سے مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ 7 دن کا یہ وظیفہ ہے، 7 کے 7 دن بلا ناخواہ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وہ بہنیں یا جو ناخواہ جن کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ وظیفہ نہ کریں، ان کی مائیں کر سکتی ہیں، ان کی بڑی بہنیں کر سکتی ہیں، کوئی بھی کر لیں، ناخواہ کے دنوں کو نکال کے باقی کے دنوں میں کر لیں۔ تو وظیفہ بہت زبردست ہے۔ رشتے میں رکاوٹ ہو رہی ہے، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار میں پریشانیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، جو بھی پریشانی ہے، کوئی پرائز بانڈ جو ہم نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں نکل رہا، نمبر نہیں نکل رہا، کافی عرصے سے پرائز بانڈ لیا ہوا ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی چیز نہیں بک رہی، مکان دکان ہے، تو کوئی بھی حاجت ہے آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائے گی، صرف اور صرف 7 دنوں کے اندر اندر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اگر اچھی لگ گئی ہو تو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔